اگر بیوی اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہو یا جھگڑا کرتی ہو، اگر عورت اپنے شوہر کو کچھ نہ سمجھتی ہو، عورت تیز و ترار ہو، بات بات پر اپنے شوہر سے غصہ ہو جاتی ہو، تو ایسے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے پریشان حال ہیں، وہ لوگ یہ واقعہ ضرور سنیں۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی ذات پر بزرگی کو بھی ناز ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے چند مریدین معتقدین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے نام لیوا آپ کے گھر پہنچتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے کہ اپنے پیر و مرشد کی سے ملاقات کر لوں، ان سے دعائیں کروا لوں۔ آپ کے مریدین جب آپ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستخط دیتے ہیں۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آتی، کون؟ کہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن کا مرید ہوں۔ کہا تم ان کے مرید ہو گئے ہو؟ کہا ہاں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کی اہلیہ محترمہ باہر نکلیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مریدین کھڑے ہیں۔ عورت نے کہا تم سب ان سے مرید ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ پیر کب سے بن گیا؟ کہا وہ تو بہت بڑا مکار و دجال ہے، تم نے اسے اپنا پیر بنا لیا ہے، وہ پیر بننے کے لائق نہیں، تم اس کے مرید ہو گئے ہو۔ جب مریدوں نے بیوی کی زبان سے جملہ سنا تو مریدین بڑا شش و پنج میں ڈوب گئے کہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن کی اہلیہ محترمہ اتنی تیز و ترار ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کو مکار و دجال کہہ رہی ہیں۔ مریدین بیٹھ گئے۔ پھر کہا بتاؤ تو آخر گئے کہاں ہمارے پیر و مرشد؟ تو عورت نے کہا پھر تم نے پیر کہا، وہ تو معاذ اللہ بہت بڑا دجال و مکار ہے، تم اسے پیر کہہ رہے ہو، یہ پیر کب سے بن گیا؟ مریدوں نے کہا جب تک ہم اپنے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن سے ملاقات نہیں کر لیں گے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے نہیں۔ کچھ دیر مرید بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے ولی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی طرف سے شیر پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریدوں نے کیا دیکھا کہ خواجہ ابو الحسن شیر کے اوپر سوار ہو کر کے لکڑی کا بوجھ رکھ کے لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پر پہنچے، شیر سے نیچے اترے، لکڑیوں کا بوجھ نیچے رکھا، شیر نے آپ کے قدموں کو چوما، شیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب آپ کے مریدین معتقدین محبین کہتے حضور بالا آپ کی شان تو یہ ہے کہ جنگل کا شیر ببر بھی آپ کا ادب کرتا ہے، لیکن حضور بالا آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی شان میں گستاخانہ جملے نکالتی ہیں، آپ کو دجال و مکار کہتی ہیں، حضور بالا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں اے میرے مریدو سنو، جو تم نے اپنی نظروں سے ابھی مشاہدہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری بیوی مجھے گالیاں دیتی ہے، مجھے دجال و مکار کہتی ہے، میری شان میں گستاخانہ جملے نکالتی ہے، میں صبر کر لیتا ہوں، صبر کرنے کا یہ نتیجہ اللہ نے دیا ہے کہ آج جنگل کا شیر ببر بھی میرا ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، اگر عورت تمہاری تیز ہے تو اس کی باتوں کو برداشت کر لیا کرو، صبر کر لیا کرو، انشاءاللہ گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹیڑھی پسلی ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ حاصل کر لیا کرو۔ لیکن اسلام کی مقدس شہزادیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں، کبھی بھی اپنے شوہروں کو ناراض نہ ہونے دیا کرو، شوہروں کو برا بھلا نہ کہا کرو، شوہر کی شان میں گستاخانہ جملے نہ نکالا کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مرد کے جسم سے خون
یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو اے میری ماں بہنوں، تم پر تمہارے شوہروں کا بہت بڑا حق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عورت نماز نفل پڑھ رہی ہے، اگر اس کا شوہر بلائے تو اسے چاہیے وہ نماز نفل کی نیت توڑ کے اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے فوراً پہنچ جائے۔ تو شوہروں کو برا بھلا نہ کہا کرو، شوہروں کو ستایا نہ کرو۔ نوجوانوں، تم سے بھی کہوں گا، بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے ذرا سی بات پہ اپنی عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، عورت کو گالیاں دیتے ہیں، فحش کلام اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ نوجوانوں، عورتوں کو بھی ستایا نہ کرو، اس لیے کہ اپنا گھر بار بھی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ عورت نے اپنے گھر کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنے باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنی ماں کو چھوڑا تمہارے لیے، بھائیوں کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنی سہیلیوں کو عورت نے چھوڑا تمہارے لیے۔ تم بات بات پر اپنی عورتوں کو ستایا کرتے ہو، مارا کرتے ہو، بلکہ عورتوں کو ستایا نہ کرو، انہیں مارا نہ کیا کرو۔ تو خود نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، رب فرماتا میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا کر کے بھیجا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت پر حکومت کیا کریں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے، حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھیے کہ حضرت فاطمہ حسنین کریمین کی پرورش کرتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، اپنے شوہروں کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں، اور نماز کی ایسی پابند تھی، سبحان اللہ، شام کا وقت ہوتا مصلی زمین پر بچھا دیا کرتی تھی۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا، اذان فجر کی آواز کانوں میں سنائی دیا کر پڑتی تھی، کانوں میں اذان فجر کی آواز پہنچتی تھی، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا بلک بلک کے روتی تھیں، عرض کرتی تھی پروردگار اے مالک و مولا، تو نے چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہیں؟ مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے، اتنی لمبی بنا دے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ایک سجدہ تو مکمل کر لے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایک دن تم 5 منٹ تک اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے دیکھنا، ایک دن 5 منٹ تک سجدہ لمبا کر کے دیکھنا، تمہاری آنکھوں میں خون اتر آئے گا۔ لیکن پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا ساری رات اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکائے رکھا کرتی تھیں، اپنی پیشانی کو زمین پر خم کیے رکھا کرتی تھیں۔ یہ شان ہے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ زندگی دیکھیے، جن کی گود میں امام حسن پلے، جن کی گود میں امام حسین پلے، سبحان اللہ، حسنین کریمین کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔